اچھا، اب یہ بات آ گئی کہ ہمیں اتنی بات ہمارے سامنے آ گئی. میں پھر لوٹاتا ہوں اس بات کو کہ بات یہ چل رہی تھی کہ جذباتی رویوں میں ایک رویہ یہ ہوتا ہے کچھ سنا کچھ دیکھا فوراً آگے ہم نے چلتا کر دیا. ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. اچھا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں تحقیق کرنی. سوال یہ ہے کہ کیسے کرنی ہے؟ کوئی غلط بات ہم نے دیکھ لی، کوئی غلط بات کسی کے متعلق ہم نے سن لی، اب ہم کیا کریں؟ تو ہم تحقیق کریں. کیسے کریں؟ یہ 5 باتیں ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. پہلا کام، غلطی کرنے والے کی جگہ اگر آپ ہوتے، میں نے سوچا یہاں ایک لفظ بڑھاؤں، یا آپ کے اپنے ہوتے، آپ ہوتے یا آپ کے اپنے ہوتے، تو آپ اس غلطی کو غلطی تسلیم کر لیتے یا نہیں؟ اچھا، ان 5 چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، تفصیل اس کی آ رہی ہے. تو پہلا کام تو یہ ہے، بہت اچھا، یہ اتنا پیارا مزاج ہے، اور یہ مزاج قرآن ہمارا بناتا ہے کہ تم کوئی بھی فیصلہ دوسرے کے بارے میں کرنا چاہو تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھو، پھر فیصلہ کرو. انشاءاللہ ظالم نہیں بنو. میں کچھ عرصے پہلے پڑھا کہ شوہر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اچھا شوہر ہوں یا نہیں ہوں. تو بہت اچھی بات ہے، کیا اگر اس سے کہا جائے کہ یہ دعا کرو کہ جیسا میں شوہر ہوں میری بیٹی کو بھی اللہ ایسا شوہر دے، تو ہمت ہوگی تمہاری؟ اگر تمہاری ہمت ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم اچھے شوہر. اگر تمہاری ہمت نہ ہو سکے تو سمجھ جاؤ کہ زندگی میں کہیں غلطی ہے، کہ تم کانپ رہے ہو یہ دعا کرتے ہوئے کہیں قبول نہ ہو جائے کہ میرا جیسا شوہر میری بیٹی کو بھی نہ مل جائے. اتنا پیارا اصول ہے، اتنا پیارا اصول. قرآن اتنی جگہ ہمیں یہ اصول بتاتا ہے. ذریۃ ضعافا خافوا علیہم. تم کیا سمجھتے ہو اگر تمہاری اولاد یتیم ہو، چھوٹی ہو، تم اس وقت کیا چاہو گے؟ کہ تمہاری یتیم اولاد پہ کوئی ظلم کرے؟ نہیں چاہتے تو تم بھی یتیم پہ نہیں کرو. ایک جگہ نہیں 10 جگہ. تو ایک تو یہ بہت اچھا اصول ہے کہ جو غلطی سامنے والے کی ہے، اتنی غلطی اگر مجھ سے ہوتی یا میرے چاہنے والوں سے ہوتی تو اس وقت میرا رویہ کیا ہوتا، میں اس غلطی کو کتنی بڑی غلطی سمجھتا، اس غلطی پہ میرا رد عمل کیا ہوتا، یا میں کیا چاہتا. دوسری بات، صرف آپ کے نزدیک غلطی ہے یا اور لوگ بھی، اور لوگوں میں غیر جانبدار صاحب تجربہ بھی اس کو غلطی. یہ بہت سارے فقہ کے مسائل، ہمارے یہ مالی جھگڑے اس سے حل ہو جائے. ایک صاحب اچھے تعلیم یافتہ تھے، وہ یہ سلائڈیں دیکھ رہے تھے، ان کا بھی کچھ جھگڑا اس قسم کا چل رہا تھا. انہوں نے جب یہ جملہ پڑھا نا کہ بہترین بات ہے، بہترین بات، کہ انہوں نے کیا کہا کہ کیا ہو کہ غلطی کی تحقیق. بہت سی مرتبہ ہو جاتا ہے مارکیٹ کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ غلطی کے، مثلا ہمارے یہاں فقہ میں پورا باب ہے خیار عیب کا باب، کہ آپ کوئی چیز خرید کے لے گئے اور اس کے اندر کوئی نقص نکل آیا. بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کوئی نقص نہیں ہے، خریدنے والا کہہ رہا ہے نقص ہے، چیز واپس کرو، پیسے کم کرو. تو اب یہ غلطی ہے یا نہیں ہے، یہ نقصان ہے یا نہیں؟ تو مارکیٹ والے کیا کہتے ہیں، غیر جانبدار لوگ کیا کہتے ہیں، اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. لوگ اس کو نقصان شمار کرتے نہیں کرتے، اس چیز میں عیب شمار کرتے ہی نہیں کرتے، تو یہ فیصلہ ہو جائے گا. تو ایک مرتبہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ صرف میں اڑا ہوں کہ نہیں جناب فلاں نے غلطی کی، سب سمجھا رہے. تیسری چیز کہ یہ غلطی کیسی غلطی ہے، بہت زیادہ تلاش، جستجو، جاسوسی اور ٹوہ میں لگ کر یہ غلطی نکالی گئی. ایسے تو کوئی بھی غلطی سے بات نہیں. ایسی غلطیوں کو غلطی کہنا بھی غلط ہے. ایسی غلطیاں جو ٹوہ میں لگ کر نکالی گئی ہیں، ایسی غلطیوں کو غلطی کہنا بھی غلط ہے. نمبر 4، جس شخص کی غلطی ہے اس سے جا کے آپ خود پوچھیں. کتنی میں نے آپ کو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دکھایا کہ آپ پوچھ رہے ہیں ماں آزا یا حاتم، آپ انصار کے پاس جا رہے ہیں، ماں حدیث بلغنی عنک یا انصار. غلطی والے سے تحقیق کرنے اور غیر جانبدار لوگوں سے تحقیق کرنے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جب تہمت لگی، حضور سے تحقیقات کروا رہے ہیں. آپ کبھی جو ہے نا گھر کے افراد سے تحقیقات کروا رہے ہیں، کبھی حضرت علی رضی اللہ سے تحقیق ہو رہی ہے، کبھی کسی سے ہو رہی ہے. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. مفروضوں کی بنیاد پہ الزام نہ لگائیں، نہیں جی فلاں نے یوں کیا ہوگا تو پھر وہ مفروض ہے. اور آخری بات، صرف سنی سنائی پر نہ جائیں، دیکھیں، اور صرف دیکھیں بھی نہیں بلکہ تحقیق کریں. یہ 5 باتیں، ان کی مختصر سی تفصیل عرض کرتا ہوں. پہلی بات،
غلطی کرنے والے کی جگہ اگر آپ ہوتے، میں نے عرض کیا کہ یہاں اضافہ کریں، آپ ہوتے یا آپ کے اپنے ہوتے تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ یعنی کتنی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں ہماری بیٹی غلطی کرتی ہے تو اس غلطی کو چھپایا جاتا ہے، اس کی حسن تعبیر کی جاتی ہے، اس کی کوئی اچھی وجہ بتائی جاتی ہے، اور وہی کام ایک بہو کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری اپنی اپنوں کی غلطی. اگر اپنا بچہ کوئی کچھ کرتے، کتنی بڑی بڑی مار، یعنی کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ نوجوان نے کسی کو مار دیا گلی میں، باپ تعبیر کر رہے ہیں جی ہو جاتا ہے، کیا ہوگا، جوان خون ہے، ہو جاتا ہے، جوان خون ہے، ہو جاتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں اصل کے بعد میں بیٹھا تھا، ایک صاحب کسی اور علاقے کے، وہ آئے اور اپنا موبائل کھول کے مجھے کہنے لگے یہ میسج پڑھیں. اس میسج پہ لکھا ہوا تھا میں تم کو ایک طلاق بائن دیتا ہوں. بیوی کو، یعنی ان کی بیٹی تھی وہ، اس کو لکھا تھا میں تم کو طلاق دیتا ہوں. بیچارے بات کرنے لگے، اس کے ظلم بتانے لگے، عجیب عجیب قسم کے انہوں نے اس کے ظلم بتائے، کس کس طریقے سے وہ تنگ کرتا ہے، کہیں اس کا ہونٹ پھاڑ دیا، کہیں پر. میں نے کہا پھر آپ نے سسرال والوں سے بات کی؟ کہ ہاں بات کی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ انہوں نے کہا کیا ہوا، ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے، یہ غلطی کرنے والے اپنے ہوں، آپ ہوں یا آپ کے اپنے ہوں تو آپ کا انداز کیا ہوتا. ہم یہ ایک دم مجھے ابھی یاد آ گئی بات، انہوں نے اللہ ابھی بتایا کیا کہا، کسی بچی کا ہونٹ پھاڑ دیا اور اس کے اوپر اتنا ظلم ہے ہو رہا ہے، اور پھر اس کو رخصت بھی کر دیا گھر سے. جب میں نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے گیا، میں نے ان کے گھر والوں سے کہا تو کیا یہ ہو جاتا ہے؟ تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے، ہر گھر میں ہی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آدمی، یہ بہت اچھا ہے کہ آدمی کیا کر لے، اپنی غلطی پر بھی دوسرے کو جو غلط قرار دے رہا ہے، آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں، آپ اس کی جگہ اپنے بیٹے کو رکھیں، آپ اس کی جگہ جو ہے اپنے چاہنے والوں کو رکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ یہ غلطی کتنی بڑی ہے، یہ غلطی ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو کتنی بڑی ہے، تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا یہ غلطی ستاری کے قابل ہے، یہ غلطی درگزر کرنے کے قابل ہے، یہ غلطی پکڑ کے قابل ہے، فیصلہ ہو جائے گا. دوسری بات، دوسرا کام آدمی یہ کر لے کہ صرف آپ غلط کہہ رہے ہیں یا اور لوگ بھی غلط کہہ رہے ہیں، یہ اس کی میں نے وضاحت کر دی. آپ اپنے آپ کو پیش کریں، آپ کسی دارالفتہ سے فتویٰ لے لیں. دارالفتہ والے اگر کہہ دیں آپ غلط ہیں تو ٹھیک، وہ کہہ دیں آپ غلط ہیں تو ٹھیک، غلطی ہے سامنے آ جائے گی، یہ کر لیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اچھا یہ بھی نہیں کرنا کہ بہت زیادہ تلاش اور جستجو کے ذریعے سے. شاید میں نے پیچھے بخاری شریف کی روایت نکالی، آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا دیا ایک شخص نے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا تقسیم میں اور آپ کو بہت بوجھ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً کہا اس منافق کو میں مارتا ہوں. حضور نے کہا نہیں، یہ نماز پڑھتا ہے. کہ رسول اللہ نماز بھی دکھلاوے سے پڑھتا ہے. کہا انی لم اومر ان انقبع قلوب الناس ولا اشق بطونهم، مجھے اللہ نے یہ نہیں سکھایا کہ میں لوگوں کے دلوں میں نقب ڈالوں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کیا نیتیں ہیں اس کو قرید کے نکالوں اور اس پہ فیصلہ کروں اور میں ان کے پیٹوں کو چاک کروں. مجھے اللہ نے یہ دین نہیں دیا. میں تو لوگوں نماز پڑھتا ہے ظاہر میں یہی کہوں گا کہ صحیح پڑھتا ہوگا، مسلمان ہوگا، میں کیا کسی کی نیتوں کے اوپر شک کروں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا کہ غلطیاں ہمارے یہاں تو نہیں، کوئی لاکھ کہے کہ نہیں یار نہیں، وہ تو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے. بھائی وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، نہیں یہ سب بناوٹ ہے، یہ سب بناوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دکھلاوا ہے، اور یہ سب جو ہے نا فراڈ ہے، یہ اداکاری ہے، یہ مکاری ہے. یہ ہمارے یہاں کے جملے ہوتے ہیں. اور پیچھے کوئی کہ بنیاد کیا ہے؟ نہیں بس میں کہہ رہا ہوں نا یہ ہے، میں جانتا ہوں ان کو، میرا تجربہ ہے. ہمارا تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو بھائیوں ایسے مشکل ہو جائے گا کہ اگر زندگی گزارنا دوسروں کے لیے نہیں، ہمارے اپنے لیے مشکل ہو جائے گا اگر ہم لوگوں کے دلوں پر فیصلے کرنے لگ جائیں. ایسے ہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ جملہ، اس آیت کو قرآن کی اخلاقیات میں سب سے جامع آیت کہا گیا ہے، سب سے جامع آیت، جس میں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا خذ العفو، لوگوں کے ظاہری رویوں کو لے لیجئے، لوگوں کے دل میں کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے. ایک آدمی آپ کے ساتھ اچھا ہے، سامنے کچھ ٹھیک، خذ العفو. اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی میں نے عرض کیا تھا، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اتنا لوگوں کی ظاہری باتوں کو سن لیتے تھے، آپ کے اندر
کھود کرید کرنا، بال کی کھال نکالنا، جس کو ہمارے یہاں ایک مزاج بنایا جا رہا ہے، بن رہا ہے، بال کی کھال نکالنا، دور دراز میں کسی طریقے سے کوئی پہلو ایسا نکل آئے، کسی طریقے سے میں اس کو غلط ثابت کر دوں، کسی طریقے سے میں اس کی نیت کو غلط ثابت کر دوں، اس کے کردار ہمارے نبی کا یہ مزاج نہیں تھا. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. اچھا تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے. مجھے یاد آیا غالباً مشکات میں روایت ہے، ایک شخص چوری کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا. اس نے کہا میں تو چوری نہیں کر رہا تھا. کہا اچھا پھر میں نے غلط دیکھا ہوگا. کیا کہا اچھا میں چوری نہیں، اچھا پھر میں نے غلط دیکھا ہوگا. جب تک ہم اس مزاج پہ نہیں آئیں گے کہ ٹھیک ہے جس حد تک ممکن ہو سرسری رویہ، ظاہری رویہ اور کھود کرید والا مزاج، یہ جو گھروں میں خواتین کا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے اور اس مزاج نے ہمیں برباد کر دیا. آگے دیکھیے، چوتھی بات یہ تھی کہ غلطی ہے اس سے جا کے تحقیق کر لیں یا کسی غیر جانبدار سے تحقیق کر لیں. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہم یہ نہیں، اگر آپ غور سے سنیے گا، اگر میرے متعلق میرا کوئی دوست غلط رائے قائم کر لے تو میں کیا کہوں گا، یار تم تو میرے اپنے تھے، کم سے کم تم مجھ سے پوچھ لیتے. تو میں اپنے متعلق تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی بھی فوراً کوئی غلط رائے قائم نہ کرے، تحقیق کر. اور میں کیا کر رہا ہوں کہ کسی کے متعلق آ جائے، میں تحقیق نہیں کر رہا، تو اس سے جا کے پوچھ لیں، اس سے تحقیق کر لیں، غیر جانبداروں سے تحقیق کر لیں. غیر جانبدار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آدمی مخالفین سے تھوڑی تحقیق کرے گا. مخالف تو دوسرے کو غلطی، اپنے مخالف کو غلطی کہے.